اولاد کی تربیت کریں تو کیسے کریں؟ اولاد کی 8ویں چیز سلیقہ تربیت، بات بات پر غصہ کرنا وغیرہ، اس سے اولاد بگڑ جائے گی۔ اولاد کی تربیت نرمی سے ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑے پیار سے پیش آتے۔ انس رضی اللہ عنہ کی تربیت نرمی سے ہوئی۔ 10 سال میں آپ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اف تک نہیں کہا۔ کم سن صحابی تھے، ان کے پاس ایک چھوٹا پرندہ تھا، اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ جب وہ پرندہ مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جا کر کہا، اے ابو عمیر، وہ چھوٹا سا پرندہ کیا ہوا، مر گیا ہے کیا؟ غور کرو کہ بچوں سے کس طرح نرمی و شفقت سے بات کرتے تھے۔ بچے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ان پر شفقت سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ بچے نرمی سے بنتے ہیں۔ ہاں، بعض اوقات سختی بھی کرنی پڑتی ہے صرف ڈرانے کے لیے۔ اسی طرح اولاد کی تربیت میں 9ویں چیز اولاد کا دشمن ہونا۔ اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر اس سے ہونے والے غلطی کو نہیں ٹوکیں تو وہی اولاد تمہاری دشمن بن جائے گی۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، تمہاری بیوی اور بچوں میں سے کچھ لوگ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے بچو۔ صحابہ مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، ان میں سے بعض صحابہ کی بعض بیویاں اور بچے ہجرت کرنے سے رکاوٹ بن رہے تھے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو معلوم ہوا کہ دین کے سلسلے میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ہماری دشمن ہے۔ نوح علیہ السلام کے واقعے میں ایک بیٹا کافر تھا۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ عذاب آ گیا ہے اور اپنے کافر بیٹے کو دیکھا کہ وہ ڈوبنے کے دہانے پر کھڑا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا ہماری کشتی پر سوار ہو جا۔ تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کر کے فرمایا، وہ تمہاری اولاد میں سے نہیں ہے، انہ لیس من اہلک۔ باپ کی نظروں کے سامنے اس کا بیٹا عذاب کا لقمہ بن گیا تو نوح نے کہا، فنادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی، وہ میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ نے کہا وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اس زندگی کا عمل گناہ ہے، کافرانہ زندگی اس نے گزاری ہے، اور تم اولاد کی محبت کی خاطر نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو قرآن کی اس نصیحت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ تمہاری آستین کا سام تمہارے گھر میں پل رہا ہے، اس دشمن سے محتاط رہنا۔ اسی طرح اولاد کی تربیت میں 10ویں بات اولاد پر شک کی نظر رکھنا۔ اپنی اولاد پر شک کی نظر رکھیں، یعنی جائزہ لیں ان کی صحبت کس کے ساتھ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ تربیت کا ایک ہی راستہ ہے، والدین۔ اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کر کے اصلاح نفس کی دعوت دی، سچے مومن بنو، سچے مسلمان بنو، تمہیں اپنی فکر کرنا کافی نہیں ہے، تم اپنے گھر والوں کو بھی نیک بناؤ۔ اس طرح اولاد کی تربیت میں 11ویں بات گھر والوں کے ساتھ خیانت۔ کیا مطلب ہے؟ صاحب اقتدار کل قیامت کے روز اس عہدے کے سلسلے میں پوچھا جائے گا کہ حشر کے میدان میں اس کے ذمہ داریوں سے متعلق پوچھا جائے گا۔ عورت اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ دار ہے۔ گھر کا ہر فرد یہ سمجھے کہ میں اپنے گھر کا ماحول بنانے کا ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی دینداری نہیں لائے گا تو اپنے گھر کا وہ خیانت دار شخص ہے۔ یہ رشتہ داری کے ساتھ خیانت ہے۔ كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، یہ 2 عورتیں رسولوں کی بیویاں تھیں۔ یہ 2 عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی۔ کیسے خیانت کی؟ لوط علیہ السلام پیغمبر تھے مگر ان کی بیوی ان پر ایمان نہیں لائی۔ نوح علیہ السلام پیغمبر تھے مگر ان کی بیوی ان پر ایمان نہیں لائی۔ یہ خیانت ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ کوئی شوہر اگر نیک ہے اور اس کی بیوی دنیاوی اعتبار سے شوہر کا حقوق بجا لا رہی ہے مگر دینی اعتبار سے اس کی بات نہیں مان رہی ہے تو گویا وہ اپنے شوہر سے خیانت کر رہی ہے۔ اولاد دینی اعتبار سے اپنے والدین کی بات نہیں مان رہی ہے تو گویا وہ اپنے والدین کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ باپ نمازی ہو، بیٹا بے نمازی ہو تو وہ بیٹا کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ رشتے کی بنیاد دین ہے۔ اسی طرح اولاد کی تربیت میں 12ویں بات معیار محبت و نفرت۔ ہماری محبتوں اور نفرتوں کا معیار دین سے ہونا ہے۔ ہماری محبت کا معیار روپیہ پیسہ نہیں۔ کوئی بچہ اگر زیادہ کماتا ہے تو اس سے محبت
اور اس شخص کا دوسرا بچہ کم کماتا ہے مگر دیندار ہے تو اس سے محبت نہیں، یہ غلط ہے۔ ہماری محبتوں کا معیار دینداری سے ہونا چاہیے۔ صحابہ کے بھی آل اولاد تھے، اپنے خاندان والوں سے محبت کرتے دینی اعتبار سے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دینے کی درخواست کی، لیکن ان کے بیٹے بلال نے انہیں اجازت نہیں دینے کی گستاخی کی، تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گستاخی کر چکے تھے۔ تو اس بات پر عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے سے بات کرنا چھوڑ دی۔ تو اس واقعے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کرنا چھوڑ دی۔ یہ اس واقعے کے کچھ دن بعد ان کی وفات ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے بات چھوڑ دیے، تربیت کے لیے صرف 3 دن تک بات کرنا چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے صحابہ، دین کی بنیاد پر ان کا رویہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کو بیٹے سے محبت نہ تھی، محبت ضرور تھی مگر دین کو مقدم رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک نابینا صحابی، ان کی اپنی لونڈی تھی جس کو بہت چاہتے تھے، اسے 2 بچے ہوئے تھے۔ یہ لونڈی نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگی، صحابی نے روکا، دوسری رات بھی گستاخی کی اور گالیاں دینے لگی، صحابی نے روکا، تیسری رات بھی گستاخی کی اور گالیاں دینے لگی، صحابی کو اتنا غصہ آیا کہ اس کا قتل کر دیا۔ یہ بات پورے مدینہ میں مشہور ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور پوچھا کہ کس نے قتل کیا؟ صحابی اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے میں نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ صحابی نے کہا میں تو اپنی لونڈی سے بے انتہا محبت کیا کرتا تھا، اس کے ذریعے سے مجھے اولاد ہوئی، میں اس لیے قتل کیا کہ وہ لونڈی آپ کو گالیاں دے رہی تھی اور آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی، میں نے بارہا سمجھایا مگر وہ مانی نہیں، میں نے غصے میں آ کر اس قتل کر دیا، آپ جو سزا مجھے دیں مجھے منظور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کر دیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صحابہ اکرام کی محبت و نفرتوں کی بنیاد دین پر ہوتی تھی۔ تو ہمیں اولاد کی تربیت کا احساس وقت گزرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمیں جب ناکامی اٹھانی پڑتی ہے، زندگی میں ہمیں جب شرمندگی محسوس ہوتی ہے، وہاں جا کر ہمیں احساس ہوتا ہے ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کو اسی وقت کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان بتائے گئے پوائنٹس کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ انشاءاللہ ہماری اولاد ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنے گی۔ آمین۔